أعوذ بالله من الشيطان الرجيم چشموں کو نکال پھینکو، تعصب نہ کرو۔ قیامت کے دن جب قبر میں جاؤ گے نا، تم سے پہلے سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ومن نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ تم سے تمہارا مذہب نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارا مسلک نہیں پوچھا جائے گا۔ جاؤ کسی مفتی کسی مولوی سے پوچھو۔ کیا قبر میں پوچھا جائے گا کہ قادری چشتی حنفی سے؟ کھلے طور پر سمجھو۔ کیا خبر میں پوچھا جائے گا تم نقشبندی سہروردی تھے؟ کیا خبر میں پوچھا جائے تھا تم مالکی اور حنبلی تھے؟ کیا خبر میں پوچھا جائے گا تم کس مولوی اور کس مفتی اور کس امام کے پیچھے چلتے تھے، کس کا فتویٰ مانتے تھے؟ مجھے بتاؤ، قبر میں پوچھا جائے گا؟ مجھے تو نہ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، نہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کا کوئی فرمان موجود ہے۔ اگر ہمیں ملتا ہے تو میرے نبی نے یہ بتلایا تھا کہ قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، اور تیرا رب کون ہے؟ پوری رات گزر جائے اگر میں یہاں کھڑے ہو کر کے اس موضوع پر بولوں تو، یعنی تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ کیا تھا تمہارا عقیدہ؟ کیسا تھا تمہارا عقیدہ؟ کیونکہ سب سے پہلے تو عقیدہ ہی ہے نا۔ بولو بھائی، عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو اینٹی راما راؤ عید اور بقرعید کی نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا اماموں کے پیچھے۔ ہر عید اور بقرعید کی نماز اینٹی راما راؤ پڑھا کرتا تھا۔ سورگ باشی ہو گیا وہ؟ بولو، نماز روزے حج زکوٰۃ بعد میں، ہمیں شیطان نے عقیدے کے اندر بھی برباد کر رکھا ہے۔ وہ عقیدہ جو اللہ نے قرآن میں دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے بتایا۔ اور کیا فرمایا؟ یا غلام، اے بچے، انی اعلمک بکلمات، میں تجھے چند باتیں سکھا رہا ہوں۔ وہ بچہ کون تھا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا کا بھائی، اپنا بھائی، چچا کا بیٹا یعنی اپنا چچیرا بھائی حضرت عبداللہ تھے۔ چند کلمات سکھاتا ہوں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، عقیدہ بتایا جا رہا ہے، عقیدہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی مانگنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو کس سے کرو؟ اللہ سے۔ کس سے کرو؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تجھے مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ عقیدہ، یہ ہے توحید۔ آج شیطان نے توحید ہی کے اندر گھوٹالا کر رکھا ہے۔ اتنی سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ تمہارا ایک آدمی مرتا ہے، بے اولاد مرتا ہے، اور میری ماں بہنوں تم بھی غور سے سنو، بڑی تعویذ گنڈے پلیتوں کے چکر میں تم نے پورا سماج اور معاشرہ گندا کر رکھا۔ چھینک آئی، مولوی صاحب گئے، امام صاحب میرے بیٹے کو چھینک آ رہی ہے، تعویذ لکھ لو۔ ابے تعویذ سے اور چھینک سے، تعویذ سے کیا تعلق ہے؟ مجھے بتاؤ، چھینک سے اور تعویذ سے کیا رشتہ ہے؟ لیکن نہیں، وہاں پہنچ جاتا، بخار آیا تعویذ، جہاں دیکھو مولویوں نے دکانیں بھی کھول کھول کے رکھی ہوئی، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تیرا مال ویسا میرا فاتحہ۔ کون سی تعویذ چاہیے؟ پہلے 125 روپے کی ہوتی تھی، کتنے کی؟ 125، اب تو 125 روپے کر لو آپ۔ بھئی 125 روپے کی تعویذ چاہیے یا 500 کی چاہیے یا 1000 کی چاہیے یا 10,000 کی چاہیے؟ اور افسوس تو یہ، اب تو کچھ مولویوں نے جھاڑ پھونک کرنے کے لیے باقاعدہ ڈرم میں پانی بھرے ہوئے، ڈرم میں، اس میں پھونک مارتے ہیں۔ اب وہ 1000 روپے کا ہے ڈرم، وہ 5000 کا ہے، وہ 20,000 کا ہے، وہ 10,000 کا ہے، تمہیں کون سے ڈرم کا پانی چاہیے؟ اللہ کی قسم ہے۔ اب بنگلور میں ایک مولوی ہے، اس طرح کا کام کرتا ہے، بدقسمتی سے مدنی بھی ہے، نام کیا میں بتاؤں، اور اس کے بڑے سارے چیلے چاپڑ بھی گھوم رہے ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں لوگ کرنے لگے، غیر تو غیر
تربوزے کو دیکھ کے تربوزہ بھی رنگ بدلتا ہے.